دوستو یہ میری لائف کا سچا اور بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ میرا نام معاذ ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں نے جیسے ہی گریجویشن کی تو مجھے ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی۔ پورے سٹاف میں ہی سب سے چھوٹا تھا، چھوٹی کلاس کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ میٹرک کے بچے میرے جتنے لگتے تھے اور میں بھی ان سے کتراتا تھا۔ 9th کلاس کا ایک لڑکا جس کا نام فرحان تھا، وہ میری کلاس کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ وہ دیکھنے میں میری عمر کا ہی لگتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، سر جی آپ بہت اچھے ہیں، مجھے پسند ہیں، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتا میری ایک دوست ہے، ہماری رانگ نمبر پر دوستی ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں۔ میں نے کہا کہ تم اپنی دوست کی میرے ساتھ دوستی کیوں کروانا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس کو نئے لڑکوں سے دوستیاں کرنے کا شوق ہے اور وہ آج کل میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھے کسی اور لڑکے سے ملوا دو، تو سر جی آپ اس سے دوستی کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی اور چلا گیا۔ میں نے جب پرچی کھول کر دیکھی تو اس میں اس لڑکی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ چاروں نہ چار میں نے وہ پرچی اس وقت اپنی جیب میں ڈال لی۔ پورا دن میرے ذہن میں اس کی یہی بات گھومتی رہی کہ نہ جانے وہ لڑکی کیسی ہوگی، کون ہوگی، اور کہیں یہ مجھے پھنسانے کی کوئی چال تو نہیں ہے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پھر میرے ذہن میں اس کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نمبر ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ پہلے ہی کال گئی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے کال کاٹ دی تو فوراً مجھے SMS موصول ہوا، جی کون؟ میں نے اس کو جواب دیا اور اس کو ساری بات بتائی تو وہ مجھ سے بات کرنے لگی۔ پوری رات ہم بات کرتے رہے۔ میری اس سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ اب ہم روز بات کرنے لگے۔ وہ لاہور کی رہنے والی تھی اور لاہور میں بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کو گاؤں بہت پسند تھے۔ میں جب اس کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتاتا تو وہ بہت خوش ہوتی اور کہتی مجھے بھی آپ کا گاؤں دیکھنا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی بہت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اب ہماری دوستی میں بے تکلفی کا عنصر بڑھنے لگا تھا۔ اب ہم کھل کر ہر موضوع پر بات کر لیتے تھے، ان موضوعات پر بھی بہت کھل کر بات کر لیتے تھے جن پر بات کرتے ہوئے اکثر لڑکے اور لڑکیاں جھجک محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے باک تھی، کیونکہ فرحان کے مطابق اس کو نئے لڑکوں سے دوستی کرنے کا شوق تھا۔ لیکن جب ایک دن میں نے باتوں میں اسے پوچھا تو کہنے لگی، میں صرف آپ سے ہی بات کرتی ہوں اور آپ ہی میرے دوست ہو۔ بہت لمبا عرصہ ہم بات چیت کرتے رہے۔ میں نے کبھی اس سے ملنے کا نہیں کہا، نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے ملنے کا کہا۔ ہماری دوستی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرا کبھی لاہور جانا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی اس کا میرے گاؤں کی طرف آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک دن میں نے ڈرتے اس سے کہا کہ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ تو وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ تم آؤ گے مجھے ملنے یا میں تمہارے گاؤں میں آؤں؟ تو میں بہت حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اس نے ایک بار بھی اعتراض نہیں کیا۔ کیا خبر میں نے اس کی بات کو ٹال دیا، لیکن باتوں میں وہ مجھے پھر کہنے لگی کہ تم نے ایک بار ملنے کا کہا تھا تو تم کسی دن لاہور آ جاؤ، میں بھی یونیورسٹی سے نکل کر تمہارے ساتھ گھوموں پھروں گی اور تمہیں لاہور بھی دکھاؤں گی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میں نے کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا اور لاہور تو میں کبھی بھی نہیں گیا تھا، وہاں پر میرا کوئی واقف کار بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، مجھے وقت دو، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں میں پتہ کیا کہ لاہور میں کسی دوست یا کوئی واقف کار مل جائے جس کے توسط سے میں لاہور میں جا کر اس لڑکی سے مل سکوں اور اس کے بارے میں کوئی رہنمائی لے سکوں۔ بہت تگ و دو کرنے کے بعد میرا ہی ایک کلاس فیلو جو کہ لاہور میں کسی پرائیویٹ محکمے میں جاب کرتا تھا، اسے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تم جس دن آنا ہوا آ جانا اور مجھے بتا دینا، میں تم دونوں کو ملوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ ملوانے کا بندوبست کر دوں گا یہ لفظ کہتے ہوئے وہ معنی خیز ہنسنے لگا، جس کو میں نے بھی محسوس کیا، لیکن میں نے اس کو اس وقت کچھ نہ کہا، کیونکہ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں کسی کمرے میں تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ تو میں نے اسے کبھی اس زاویے سے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے ایسی کوئی بات کی تھی جس سے یہ لگتا کہ ہم دونوں ایک فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جو لاہور میں کہیں ملازمت کرتا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ ہمیں ملوانے کا بندوبست کر دے گا۔ تو میری دوست نے مجھ سے فوراً پوچھا کہ وہ ہمیں کہاں ملوائے گا؟
تو میں نے یہ کہا کہ میں نے تو اسے پوچھا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بس ایک بار ہی کہا کہ میں نے اپنی دوست کو ملنے لاہور آنا ہے، تو اس نے کہا میں ملوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ تو مجھے کہنے لگی کہ اسے کہو کہ کسی اچھی سی جگہ پر ہمیں ملوائے، جہاں پر ہمارے سوا کوئی اور نہ ہو، جہاں پر ہم سکون سے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہم کسی پبلک پلیس پر بھی مل سکتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ بھی پاگل ہو، اتنی دور سے ایک لڑکی کو ملنے آؤ گے اور پبلک پلیس میں ملو گے؟ میں اس کی اس بات پر حیران ہو گیا، وہ خود ہی ایسی بات کر رہی ہے جیسا میرا دوست کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پھر پوچھا کہ مجھے کھل کر بتاؤ کہ آپ کیسے ملنا چاہتی ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بہت ہی سیدھے اور معصوم ہو آپ جب ملنے آؤ گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ملتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو ایک جوان اور کنوارا لڑکا تھا اور وہ بھی کافی لڑکوں سے دوستیاں کر چکی تھی اور تجربہ کار تھی، لیکن میں ڈر بھی رہا تھا کہ انجانے شہر میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک پرائیویٹ جگہ پر ملنا میرے لیے کیسا تجربہ ہوگا۔ خیر، ہم نے ایک دن مقرر کر لیا کہ ہم فلاں دن ملیں گے، اور میں اس دن لاہور کی جانب گامزن ہو گیا۔ جب میں لاہور پہنچا تو میرا دوست مجھے بس اڈے سے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے کافی عرصے بعد ملا تھا اور اس نے اپنی لک بہت چینج کر لی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو بڑا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا، جبکہ اسکول کے وقت وہ ایسا نہیں تھا۔ خیر، وہ مجھے سیدھا ایک ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کی استقبالیہ والا لڑکا اس کا اچھا دوست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، ہمیں چائے پانی پلائی اور اس کے بعد اوپر کمرہ دکھانے کے لیے لے گیا۔ ہوٹل کے اوپر بے شمار کمرے تھے، بڑے سجے ہوئے، نفیس اور عمدہ، بیڈ، ٹی وی، صوفہ، ٹوائلٹ، اے سی، ہر چیز موجود تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ کمرہ دیکھ لو، تمہیں پسند ہے؟ میں حیران ہو گیا تو پریشان بھی کہ میں ایک بند کمرے میں ایک لڑکی کو کیسے ملوں گا؟ پہلی بار ملنا ہے تو مل کر کیا کروں گا؟ وہ میری حیرانگی اور پریشانی کو بھانپ گیا اور کہنے لگا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، میری بھی دوست ہے، تم پریشان مت ہو، یہ محفوظ جگہ ہے۔ میں اس کی بات پر اپنا سر اسبات میں ہلانے لگا تو پھر مجھے اس نے اپنی گاڑی کی چابی دی اور کہا کہ میں نے ساتھ آؤ، تمہیں سارا راستہ سمجھاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے یونیورسٹی لے گیا جہاں میرے دوست پڑھتی تھی۔ اس نے مجھے یونیورسٹی سے لے کر ہوٹل تک کا سارا راستہ سمجھا دیا اور خود اپنے گھر چلا گیا اور مجھے گاڑی کی چابی تھما دی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا، وہ یونیورسٹی آ چکی تھی۔ میں نے اس کو یونیورسٹی سے پک کیا اور اپنے دوست کے سمجھائے ہوئے راستے کے مطابق اس کو ہوٹل لے کر آ گیا۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر ہم نے اپنے آئی ڈی کارڈز جمع کروائے اور ہمیں کمرے کی چابی دے دی گئی۔ ہم دونوں ہوٹل کے روم میں چلے گئے۔ اب اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری دوست مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ میں ڈر بھی رہا تھا لیکن خوش بھی تھا کہ آج میں ایک لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا تھا۔ جیسے ہی میری وہ دوست میری جانب آئی، میرا ہاتھ پکڑنے لگی تو ہمارے کمرے کی لائٹ اور پنکھا بند ہو گیا۔ میں نے ریسیپشن پر فون کیا کہ بھائی کتنی گرمی میں ہم لوگ آئے ہیں اور آپ نے پنکھا اور لائٹ بند کر دی ہے۔ تو ریسیپشن والا لڑکا مجھے کہنے لگا کہ بھائی ہوٹل پر پولیس کی ریڈ ہو گئی ہے، اب جلدی سے اپنا بندوبست کر لو۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میری دوست پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تمہارے اوسان خطا کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ ریسیپشن والا لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہوٹل پر پولیس کی ریڈ ہو گئی ہے، اپنا بندوبست کر لو۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں کیا کروں، مجھے کیوں یہاں پر لے کر آئے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایک محفوظ جگہ پر ملنا ہے، میں نے تو اپنے حساب سے محفوظ جگہ ہی ڈھونڈی تھی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ خیر، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نیچے جاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، تم اکیلی جاؤ گی تو شاید تمہیں وہ جانے دے، لیکن اگر تمہارے ساتھ میں بھی گیا تو ہم دونوں کو ناجائز تعلقات کے شبہ میں پولیس اسٹیشن لے جائیں گے اور وہاں ہم دونوں کی بدنامی ہوگی۔ اس کو میں نے نیچے بھیج دیا۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، دوسرے کمروں میں سے لڑکے اور لڑکیاں برآمد ہو رہے تھے۔ پولیس والے ان کو پکڑ کر نیچے ریسیپشن پر جمع کر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہ سوجا تو میں اپنے کمرے سے نکلا اور ساتھ والے کمرے کی جانب گیا جو کہ خالی تھا، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کے واش روم میں گھس گیا۔ یہاں پر میری عقل نے کام کیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا، واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پولیس والے اوپر آئے، انہوں نے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کمرہ خالی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ دوسرے کمروں میں چلے گئے۔ ہر کمرے میں سے جوڑوں کو برآمد کر رہے تھے
اور جوڑے بھی قابل اعتراض حالت میں کمروں میں سے برآمد ہو رہے تھے۔ خیر میں وہاں چھپا رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد مجھے میری دوست کا فون آیا اور کہنے لگی کہ تم کہاں پر ہو؟ میں نے کہا میں کمرے میں چھپا ہوا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ پولیس والوں نے تمام لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہے اور لڑکوں کو پولیس اسٹیشن لے گئے ہیں اور اب ہوٹل خالی ہے، تم بھی وہاں سے نکل آؤ اور مجھے یونیورسٹی آ کر ملو۔ خیر میں کمرے کے واش روم سے نکلا اور ریسیپشن سے اپنا آئی ڈی کارڈ لیا اور سیدھا یونیورسٹی جا کر اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں اور ان کے ساتھ تمہارا کیا کیا حشر ہوا ہے، لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی جوان اور خوبصورت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی خوبصورتی کو دوسروں پر لوٹاتی پھرو۔ محترم دوستو، یہ تھا میری زندگی کا ایک انوکھا واقعہ جس دن میں بہت مشکل سے اپنی عزت کو بچا پایا۔ اگر اس دن میری عقل کام نہ کرتی اور میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو باقی لڑکوں کا ہوا، جو پولیس اسٹیشن جا کر اپنے والدین کی اور اپنی رسوائی کا سبب بن گئے۔ محترم دوستو، جوانی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو اس طرح کے کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے گناہ سے بچائے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔